اللہ کے نبی اس کی کمر پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتے تھے کم بیسن اللہ کے عمل سے کھڑا ہو جا، زمین پھٹتی، یہ بندہ زندہ ہو کے باہر نکل آتا تھا۔ یعنی جیسا بھی ذات امت کا ویسا موجزہ نبی کا کام جن چیزوں سے عاجز آئی، اللہ نے وہ تینوں چیزیں بطور معجزے کے اپنے پیغمبر کو عطا فرمائی۔ انبیاء کرام کو نبوتوں سے نوازا، رسالت سے نوازا، پیغمبری عطا فرمائی، ویسے ہی اطمینان حجت کے لیے اللہ کریم نے انبیاء کرام کو معجزے بھی عطا فرمائے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ ایسا خلاف عادت اور خلاف طبع کام جس کے کرنے سے دنیا میں عام لوگ عاجز آ جائے، ایسا کام اللہ اپنے نبی کے ہاتھوں پہ ظاہر کر دے، اسے پیغمبر کا معجزہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ سامنے درخت موجود ہے، اگر میں درخت کی طرف یوں کر کے اشارہ کروں اور اسے اپنی طرف بلانے کی کوشش کروں، لوگ کہیں گے کیسا پاگل پن ہے، بھلا کسی انسان کے کہنے پہ درخت بھی چل کے آیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا کو یہ معجزہ عطا کیا کہ میرے نبی علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ اللہ کے پیغمبر نے دیکھا کیونکہ اوڑ آڑ کی جگہ کوئی نہیں، کوئی پتھر، کوئی دیوار، کوئی چٹان، کوئی درخت نہیں ہے۔ میرے آقا نے دائیں طرف ایک دور کھڑے درخت کو یوں کر کے اشارہ کیا، یہ درخت زمین چیرتا ہوا اللہ کے پیغمبر کے قدموں میں آ کے جھک جاتا ہے۔ میرے آقا نے دوسری طرف اشارہ کیا، وہ درخت بھی زمین چیرتے ہوئے اللہ کے نبی کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ یعنی آپ بندہ دنیا میں کسی درخت کو اشارہ کرے، شاید کہ ہماری بات کو بچہ نہ مانے، لیکن پیغمبر کے اشارے پہ یہ درخت زمین چیر کے نبی کے قدموں میں آ کے حاضر ہو جائے، اسے پیغمبر کا معجزہ کہا جاتا ہے۔ یوسف شاہ والوں، میرے ایویں لگتا پیا کہ تسی اتھائی بیٹھے ہو، آپ یہی بیٹھے ہیں؟ آپ یہی بیٹھے ہیں؟ ویسے لگتا میں ایک بندے نو تھوڑا یہ ہلا کے چیک نہ کر لوں۔ اللہ دے پیارے بندے جے انجے پھکی پھکی ملاقات کر دیئے تو تسی بے شک آرام کر لو۔ جس لئے اگلے مہمان آسن تو اٹھا دیسے مسجد حاضر اعتکاف کی نیت نال آرام کرو، سو جاؤ۔ اگر بندہ کسی کے ہاں موجود ہو تو اپنی موجودگی کا احساس تو دلانا چاہیے نا کہ ہم موجود ہیں۔ اس بات پہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بات آپ نے سنانی ہے تو آپ سنائیں، ہمیں مجبور کیوں کیا جاتا ہے؟ بابا شریعت محمدی میں رد عمل کا اظہار ضروری ہوتا ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں،
وگرنہ چھینک تو مجھے آئی نا، اور میں نے الحمدللہ کہہ کے اپنے اللہ کا شکر ادا کر لیا۔ آپ کو کس نے مجبور کیا کہ جب کسی کے چھینک والی آواز کے بعد آپ الحمدللہ سنیں تو اس کے جواب میں آپ بھی اسے کہیں یرحمک اللہ؟ آپ کو کس نے مجبور کیا؟ اور پھر چھینک لینے والے کو کس نے مجبور کیا کہ اگر ان لوگوں نے تجھے یرحمک اللہ کہا تو تو بھی اس کے جواب میں کہہ یہدیکم اللہ؟ یہ رد عمل ہے جو شریعت محمدی میں ضروری ہے۔ آپ کی طرف سے کوئی رد عمل تو آنا چاہیے، پتہ تو لگے کہ تسی جاگتے بیٹھے ہو بابا۔ کوئی گل نہیں، میں اپنی اللہ دی عطا تے خوش راضی ہاں۔ اللہ سونے مینوں ایہو جیا پیارا مجمع دتا ہے، میری قوم ایڈی پرسکون ہے کہ دنیا چ جو مرضی ہو جاوے اساں ستے پئے او شاءاللہ صدقے جاواں میرے میٹھے۔ تھوڑا سا بولنے کی کوشش کریں، ایک دفعہ اللہ کی رضا کے لیے ذرا با آواز بلند محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ تھوڑا جاہل لو، اللہ راضی ہوئے ماشاءاللہ۔ کم از کم تہاڈی آواز ہے روڈ تک تے جاوے، زیادہ دور نہیں ہوا۔ میں اے تک قطعاً کہہ کے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا کہ تہاڈی آواز فلسطین دے مظلوماں دے کناں دے نال ٹکراوے۔ اساں جے ایڈے ہوندے تے ساڈے ہوندے ایڈے ظلم کوئی نہ ہوے۔ تھوڑا جہا ہوش وچاؤ، کوئی جاگن دا ثبوت دیو میرے میٹھے۔ اللہ تعالی سلامت رکھے، بولیا کرو۔ بولیں گے؟ کیسے بولیں گے؟ ذرا بول کے دکھائیں نا۔ شکر ہے کہ سامنے 50 بندے بول گئے، پچھلے اجے تک خاموش بیٹھے۔ اللہ کرے سیو بھی بول پمسن، جے میرے نال نہیں تو چلو گھر بج کے بول پمسن۔ کدھر ہی تو بولے سن جیڑا بندہ میری گل دا جواب نہیں دینا انہوں شامی کوئی جواب کوئی نہیں ملنا ہے، ذہن وچ رکھنا۔ ہاں ایڈے ولی میں بھی ہاں، تو صحیح بن کے بولے سو کلمہ علی آیا کھلوتا اوہی اگو انجے منہ وٹ کے باسی جی میں تسی بیٹھی ہو۔ ہاں توجہ کرے بھائی، یہ ایکو بالکل نمک برابر، آواز صاف کر کے کھول دے، اللہ راضی ہو ماشاءاللہ۔ میں عرض سے کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسی انبیاء کرام کو نبوتوں سے نوازا، اللہ نے رسالت سے نوازا، اللہ نے پیغمبری عطا فرمائی، ایسے ہی اتمام حجت کے لیے اللہ اپنے پیغمبر کو معجزہ بھی عطا کرتا ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ ایسا خلاف عادت، ایسا خلاف عقل، ایسا خلاف طبع کام جس کے کرنے سے دنیا میں عام لوگ عاجز آ جائے، اللہ اپنے پیغمبر کے ہاتھوں پہ ظاہر کرے، اسے پیغمبر کا معجزہ کہا جاتا ہے۔ آج ہم لوگوں اور مسلمانوں کا مزاج اور حیثیت تو یہ ہے کہ میرے کہنے پہ میرے سامنے بیٹھے جوان نہیں بولتے، لیکن اللہ نے پیغمبر کو یہ معجزہ دیا ہے۔ اگر ابو جہل کے مٹھی میں میری آقا نے یوں کر کے نبوت کی انگلی کا اشارہ کیا تو ابو جہل کی مٹھی میں ان پتھروں نے بھی اللہ کے پیغمبر کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اسے پیغمبر کا معجزہ کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک جملہ عرض کرتا ہوں، یوسف شاہ کے روشن ضمیر ہو، اگر خلاف عقل کا اللہ کسی نبی کے ہاتھ میں ظاہر کرے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اگر خلاف طبع کا رب کسی ولی کے ہاتھ میں ظاہر
नबुव्वतों से नवाजा, पैगंबरी से नवाजा, रिसालत से नवाजा। ऐसे ही अल्लाह ने अपने पैगंबरों को मौजज़ों से भी नवाजा। अब एक जुमला अर्ज कर रहा हूं, दिल पर लिखना। कुदरत ने ऐसा कभी नहीं किया कि वक्त के पैगंबर की उम्मत का मिजाज कुछ हो और अल्लाह नबी को मौजज़ा कोई अता करे। ऐसा कभी नहीं होता। पैगंबर की उम्मत का जैसा मिजाज होता है, अल्लाह नबी को मौजज़ा भी वैसा अता करता है। कुदरत ने यह कभी नहीं किया कि नबियों का मिजाज अलग है और उम्मत का मिजाज अलग है। ऐसा नहीं होता। जैसा मिजाज उम्मत का वैसा मौजज़ा नबी का, मौजज़ा नबी को होता है। जैसा मिजाज उम्मत का वैसा मौजज़ा नबी का। कोई गल नहीं, तुसी शेर हालात दे रहो। जो तो मेरे को गल समझ आवे ना, बस सिर्फ इतना इंज कर देना, इंज, ये काफी है। मैं अपने अजीजों से गुजारिश करूंगा, जब मेरी कौम यूं करे ना, दूसरी कौमों का बोलना भी सोशल मीडिया पे मौजूद है, लेकिन मेरी कौम का बोलना भी तो मौजूद होना चाहिए। ताकि दुनिया को पता लगे हम संजीदा मिजाज लोग हैं, हम बिना वजह बोलते नहीं हैं। संजीदा और समझदार लोगों का शेवा होता है। बस इंज गल सुनी इंज कर देता। बड़े लोगों दिया दामन। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने कभी भी कौम के मिजाज के खिलाफ नबियों को मौजज़ा अता नहीं किया जो समझ ना आए, जो समझ ना आए। ऐसा कभी नहीं होगा। जैसा मिजाज अल्लाह उम्मत को देता है, वैसा मौजज़ा अल्लाह नबी को अता करता है। इसमें दो मिसालें अर्ज करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अगले मेहमान तशरीफ लाएंगे, इंशाअल्लाह वो आपको बुलवाएंगे, आप उनसे मोहब्बत में कलाम करेंगे। लेकिन जेड़ा नूर तुसी कीती बैठे हो, अगले नाल तुसी इस तो वध के करने। माशाअल्लाह, अल्लाह राजी हो। मैं तुहाडे नाल प्यार दिया कर लेना, नाराज ना होए करो। हाँ, ये कौन है? इन्हें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहा जाता है। मैं दलील दे रहा हूं कि जैसा मिजाज उम्मत का वैसा मौजज़ा नबी का। ये कौन है? इन्हें हजरत मूसा कहते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिस कौम में आए हैं, हजरत मूसा की उम्मत में शोखताबाजी आम है, हजरत मूसा की उम्मत पे जादूगरी आम है। यानी हर दूसरा तीसरा बंदा जादूगर है, और जादू भी कोई आम दर्जे का नहीं। जादू वो जो सर चढ़कर बोले। हर तीसरा चौथा बंदा जादूगर था। आप इस बात का अंदाजा इस अमल से भी लगाए कि फिरौन ने अना रब्बुकुमुल आला का दावा किया। अल्लाह के पैगंबर के सामना हुआ, अल्लाह के नबी के मुकाबले करके ये फिरौन मैदान में उतरा। मैं दलील दे रहा हूं कि जैसा मिजाज उम्मत का वैसा मौजज़ा नबी का। अल्लाह कौम के मिजाज के खिलाफ नबियों को मौजज़े नहीं देता। ये फिरौन मैदान में आया है। एक तरफ फिरौन है, दूसरी तरफ अल्लाह का पैगंबर है। इधर फिरौनी लश्कर है, दूसरी तरफ अल्लाह का सच्चा नबी है। ये फिरौन अल्लाह के पैगंबर के मुकाबले करके एक कमांड लेके आया है। इख्तिलाफात रिवायात से तकरीबन 70,000 तक की वो रिवायात मिलती है जो जादूगरों की तादाद अल्लाह के नबी को नीचा दिखाने करके फिरौन मैदान में लेके आया था। इतने बड़े लश्कर में इतने बड़े जादूगर हैं, फिरौन मैदान में लाके खड़े कर देता है। अल्लाह के पैगंबर के सामने फिरौन ने अपने जादूगरों को इशारा किया, जरा अपनी जादूगरी दिखाए, अपने करिश्मे दिखाए।
بجائے انہوں نے رسیاں میدان میں ڈال دی. قرآن اعلان کرتا ہے کہ جادوگر کے ہاتھ میں اگر تھی تو رسی تھی، لیکن جب میدان میں ڈالی اس کی شکل بدلی، سانپ بن گئی. پورے میدان میں اس نے چلنا شروع کر دیا. جن جادوگروں کی اپنی تعداد ہزاروں میں ہوگی، ان کے سانپوں کی تعداد کتنی بڑی ہوگی. اتنے بڑے لشکر میں اتنے سانپ پورے میدان میں سانپ نظر آنے لگے. اللہ کے قریب پیغمبر نے اتنی بڑی سانپوں کی تعداد دیکھی، آسمان کی طرف نگاہ رحمت اٹھائی. اللہ اب میرے لیے کیا آرڈر ہے، میں کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا میرا نبی جیسا مزاج قوم کا ویسا موسیٰ نبی کا. اگر انہوں نے جادوگری سے سانپ بنائے ہیں، میں بھی تجھے موسیٰ ان کے مزاج کے مطابق دوں گا. اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے قرآن نقل کرتا ہے، فرمایا ربا ہی عصای اتوکا علیہا واعش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری. اللہ یہ لاٹھی ہے، میں اس سے پتے بھی چھاڑتا ہوں، اپنی بکریاں بھی چراتا ہوں، میں اس سے ٹیک بھی لگاتا ہوں. اللہ نے فرمایا اس لاٹھی کو زمین پہ ڈالنا آپ کا کام ہے، آپ کی نبوت کو غالب کرنا موسیٰ کے خدا کا کام ہے. اللہ کریم نے، اللہ کے پیغمبر کریم نے وہ رسی وہ لاٹھی میدان میں ڈالی، شکل بدلی، سانپ بن گئی. انہوں نے رسیاں ڈالی، وہ بھی سانپ بن گئی. ادھر نبی نے لاٹھی ڈالی، یہ بھی سانپ بن گئی. جیسا مزاج امت کا ویسا موسیٰ نبی کا. لیکن اس مقام پہ ایک عقیدے کی بات نوٹ کرے، انہوں نے جو رسیاں میدان میں ڈالی تھی ان کی شکل تو بدل گئی، سانپ تو بن گئی، مگر ڈنگ مارنے کی صلاحیت نہیں تھی، ایذا پہنچانے کی صلاحیت نہیں تھی، زہر اگلنے کی صلاحیت نہیں تھی. لیکن جو اللہ کے نبی نے لاٹھی میدان میں ڈالی، یہ سانپ کی شکل بھی اختیار کرتی ہے، یہ سچ وہ سب کو ہڑپ کرنا بھی شروع کر دیتی ہے. ایک عقیدہ بنائے اور دنیا میں قیامت تک جادوگری ہو یا شافتہ بازی ہو، اس میں شکل بدلتی ہے، حقیقت نہیں بدلتی. مگر نبی کے موضوع میں اتنی صداقت ہے، نبی کے موضوع میں اتنی پاور ہے، نبی کے موضوع میں اتنی حقانیت ہے کہ پیغمبر کے موضوع میں شکل بھی بدل جاتی ہے، حقیقت بھی بدل جاتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، معجزات مصطفیٰ، معجزات مصطفیٰ، نعرہ تکبیر. جیسا مزاج امت کا، جیسا مزاج امت کا ویسا موجزہ نبی کا. سبحان اللہ کہو. ہن تو بجلی بھگ گئی ہے، میں تواڈے طرح ہویا بیٹھا، ذرا ہن تو بولو چا. توجہ، یہ کون ہے؟ انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے. اللہ کا پیغمبر ہے، بغیر باپ کے دنیا میں آئے. توجہ، حضرت عیسیٰ کی امت میں حکمت عام تھی. کیا کیا؟ اگلے دن ایک بندہ ملیا مینو، کہنے لگا جی میں بیمار ہم، تے مینو اگر 1000 بندہ ملن آیا نا تے 1000 نسخہ بھی چاہ کے آیا. یعنی جیڑا بندہ بھی پوچھن آوے او نواں نسخہ دسے، جیڑا ہی آوے نواں نسخہ، جیڑا ہی آوے نواں نسخہ. جڑے میں ہن پریشان بیٹھا، اگر اس نے لکھدا رہندا تا میرے نا تو ایڈی وڈی کتاب چھپ سکدی آئی. یہ ہمارا مزاج ہے. اصل میں یہ مزاج حضرت عیسیٰ کی امت کا تھا. حکمت عام. اس دور کے بڑے بڑے حکیم جمع ہوئے. میں دلیل دے رہا ہوں کہ جیسا مزاج امت کا ویسا معجزہ نبی کا. زور سے بولو، جیسا مزاج امت کا ویسا معجزہ نبی کا. ماشاءاللہ.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں حکمت عام تھی. ہر دوسرا بندہ حکیم ہے. کہیں دے کول جو جا پو نواں نسخہ، اگلے کول جاؤ نواں، اس تو اگلے کول جاؤ. یہ حضرت عیسیٰ کی امت کا مزاج ہے. امید ہے گزارا کرے میں پریشان ہوئے بیٹھا، پتہ نہیں میری آواز ہی پیچھے جا رہی ہے. اے میری برادری اس وجہ تو بھی نہیں بول دی کہ جد تیری آواز ہے تو بغیر نہیں یمدی سے ساڑی کیوں آوے. توجہ کریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے بڑے بڑے حکماء جمع ہوئے. انہوں نے قانون پاس کیا کہ رب کی دھرتی پہ جتنی بھی بیماریاں موجود ہیں، ماشاءاللہ 2-4 میک تانوں ہی دیواں چس آوے پئی. یہ ہر خطیب کو حوصلہ نہیں. ورنہ ساڑھے پاس سے انج دا رولا ہوندا تے 5-7 بندیاں تے بھج منگے. ماشاءاللہ انشاءاللہ ہس دے رہو. اللہ تانوں صدا خوشیاں دے وے. سارے انہوں نہیں جڑا آمین اچھی آکھے. اللہ میری دعا صرف او دی حق وچ قبول کرے جڑا آمین اچھی بولے. میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر خطیب کو یہ حوصلہ نہیں ہوتا کہ عوام سے بے تکلف باتیں کرنا. لوگ تو ڈر ویندے، لیکن تسی میرے اپنے ہو نا. پورا ملک میرا اپنا، میں جتھے جانا ایویں پیار دیاں گلاں لوگ میں سمجھدا کہ خوش ہوندے. اللہ تانوں ہمیشہ خوشیاں دے. ہن پتہ نہیں دوبارہ کی بندی ہے. ایک باری تے ٹکا کے ٹر گیا پڑا. اوئے اللہ نہ کرے یار. میں اگلے دن ایک علاقے چ گیوم تے سپیکر والا آیا، مینوں آدا سائیں پیسے لئی ودے ہو. میں کہ خیر ہوے، جنے پچھلی باری میرا ساؤنڈ سڑ گیا آئی تواڈی سپیکر تواڈی تقریر. توجہ کرو بھائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں حکمت عام ہے. اس دور کے بڑے بڑے حکیم جمع ہوئے. مجھے دیکھنا، ایک قانون پاس کیا، فرمایا رب کی دھرتی پہ جتنی بیماریاں بھی ہیں ہمارے پاس تمام بیماریوں کا علاج ہے سوائے 3 بیماریوں کے. میری بات سمجھنا، رب کی دھرتی پہ جتنی بیماری ہے ہمارے پاس سب کا علاج ہے سوائے 3 بیماریوں کے. اگر کوئی مادر زاد اندھا آ جائے، یعنی جمادرو نہ بینا، پیدا ہویا نہ بینا، مادر زاد اندھا آ جائے، اس کی بینائی لوٹانے کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے. اگر کوئی برس کا مریض آ جائے، اس کا علاج ہمارے پاس نہیں. اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے، قبر میں اتار دیا جائے تے او دے نال گل کرنا ضروری ہوئے کہ بابا جی او فلانا سرمایا تسا کیڑی چونڈ چ پور کے مرے ہو. اگر گل کرنا مقصد ہوئے تے انہوں زندہ کرنا، ہم کلام ہونا، اے علاج ساڑھے کول بولو چا. ماشاءاللہ. کیوں پریشان؟ خیری سے اللہ. سبحان اللہ. ملک صاحب مینوں بندہ آدھا پہ سونڈ والا پریشان ہے، میرے لائق کو حکم ہوئے تو میں حاضر ہوں. آپ جلدو انہوں سیٹ کر رکھ پچھو انہاں دا جلسہ گزر رہی سی. ماشاءاللہ. اس دور کے حکماء نے یہ قانون پاس کیا کہ رب کی دھرتی پہ جتنی بیماریاں بھی ہیں ہمارے پاس
سوائے 3 بیماریوں کے اگر مادرزاد اندھا آ جائے بینائی لوٹانے کا علاج ہمارے پاس نہیں، برس کا مریض آ جائے علاج ہمارے پاس نہیں، اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے قبر میں اتار دیا جائے اسے زندہ کرنا حق کلام ہونا یہ علاج ہمارے پاس نہیں۔ میں نے دعویٰ کیا کہ جیسا مزاج امت کا ویسا موسیٰ نبی کا اللہ تبارک و تعالی نے قوم کے مزاج کے مطابق یہ تینوں چیزیں بطور موسیٰ کے اپنے نبی پہ ظاہر کی ہے۔ اگر کمادر صاحب اندھا نبی کے پاس آتا ہے حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اللہ شفا یاب کر دیتا ہے۔ اگر برس کا مریض آئے نبی وجود پہ ہاتھ پھیرے اللہ شفا یاب کر دے۔ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے قبر میں اتار دیا جائے اللہ کے نبی اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتے تھے کم بیسن اللہ کے عمل سے کھڑا ہو جا، زمین پھٹتی یہ بندہ زندہ ہو کے باہر نکل آتا تھا۔ یعنی جیسا مزاج امت کا ویسا موسیٰ نبی کا قوم جن چیزوں سے عاجز آئی اللہ نے وہ تینوں چیزیں بطور معجزے کے اپنے پیغمبر کو عطا فرمائی۔ جیسا مزاج امت کا ویسا معجزہ جس معاشرے میں میرے آقا نے قدم رکھا، آؤ تمہیں مصطفیٰ کے قدموں میں لے چلو۔ آؤ 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 اٹھو آپ مدینے چلیے، آمین آکھو۔ میرے آقا جس امت اور قوم اور معاشرے وہ عرب معاشرہ تھا، عرب فصاحت و بلاغت جن کی گھٹی میں شامل ہے انہیں عرب کہتے ہیں۔ عرب کا دودھ پیتا بچہ لب کھولے بولنا سیکھے تو کئی کئی اشعار پہ مشتمل قصیدے پڑھ دے اسے عرب کہتے ہیں۔ فصاحت جن کی دہلیز پہ پڑی رہتی ہے انہیں عرب کہتے ہیں۔ بلاغت جن کی جوتیوں میں پڑی رہتی ہے انہیں عرب کہتے ہیں۔ عرب زبان سے پوری دنیا نے سیکھا۔ کائنات کی سب سے زیادہ فصیح و بلیغ عرب کے شعراء کو اپنی شاعری پہ بڑا ذوق تھا۔ ایرانی کسے تک نہ بنتی۔ عرب کے شعراء کا مزاج تھا کہ وہ کوئی بھی قصیدہ لکھے انہیں کعبے کے دروازے پہ لٹکا دے اور چیلنج کرے اگر کسی کی ضرورت ہے تو میرے کلام کا توڑ کر کے دکھاؤ۔ یہ عرب تھے۔ کون تھے؟ زور سے بولو کون تھے؟ فصیح و بلیغ عرب، فصاحت و بلاغت ان کے گھر کی لونڈی وہ عرب، جو شعراء ہوں وہ عرب، کئی کئی قصیدہ پہ مشتمل قصیدے پڑھے وہ عرب، پوری کائنات جن کی دہلیز پہ ہاتھ جوڑ کے فساد کی بھیک مانگے وہ عرب ہے۔ عرب کے شعراء کا پوری دنیا میں چرچا تھا۔ اللہ نے فرمایا میرا لاڈلا اور پیارا نبی آپ کی امت کے مزاج پہ کلام ہے، آپ کی امت کے مزاج پہ فساد ہے، آپ کی امت کے مزاج پہ شعر و شاعری ہے، آپ کی امت کے مزاج پہ بلاغت ہے۔ میں کیوں نہ تمہیں بھی معجزہ وہ عطا کروں جسے کلام کہا جائے گا۔ میں تمہیں اپنا قرآن دیتا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے عرب شعراء کی زبانوں پہ اگر شعراء کا کلام ہے میرے محمد کی زبان پہ خدا کا کلام ہے۔ جیسا مزاج امت کا، جیسا مزاج امت کا ویسا معجزہ زور سے بولو، ویسا معجزہ۔ شکر کرو، مبارکباد پیش کرتا ہوں، لکھا مبارکہ ہو مرتانو، اللہ نے ہمیں قرآن دیا۔ کیا دیا؟ زور سے بولو، تھکے بیٹھے ہو کچھ بنوا لو بھی ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن دیا، ہمیں قرآن نسبت میں ملا ہے، ہمیں قرآن کے اصول کے لیے کوئی تکلیفیں نہیں اٹھانا پڑی۔ ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے پتھر کھائے
مگر امت کی دہلیز تک قرآن کا پیغام پہنچایا۔ میں اگر آپ کی تاریخ کھولوں اور آپ میں سننے کی ہمت اور حوصلہ بھی ہو، مجھے وہ دن نہیں بھولتا جب گھروں سے قرآن اٹھایا گیا، مساجد سے اٹھایا، الماریوں سے اٹھایا، دھرتی سے قرآن کے نسخے اکٹھے کیے اور جا کے دریا برد کر دیے گئے۔ 4 لاکھ قرآن کے نسخوں کو دریائے برد کیا گیا۔ 500 ولی اللہ کو قتل کیا گیا۔ 10,000 علماء کرام کی لاشوں کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا۔ یہ سمجھتا تھا انگریز کہ شاید دھرتی سے قرآن مٹ جائے گا، مگر جا کے اپنے آقا انگریز کو بتاؤ کہ جس قرآن کو مٹانے کے لیے تو نے اتنا کچھ کیا تھا، آج گلی گلی میں قرآن کا مرکز کھل چکا ہے۔ قرآن گھر گھر میں آبادیاں اور تلاوتیں اور قرآن کی صدائیں ایک ایک دکان سے، ایک ایک گھر سے، ایک ایک محلے سے، ایک ایک بستی سے قرآن کی صدائیں بلند ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ رہتی دنیا تک قرآن بھی رہے گا، میرے محمد کا فرمان بھی رہے گا۔ قرآن پڑھو، خود قرآن پڑھو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ گے؟ اپنی بیٹیوں کو قرآن پڑھاؤ۔ ہمارے لیے نہ پڑھاؤ، کم از کم اپنے لیے تو پڑھاؤ۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑے قلندر گزرے، مولانا محمد قاسم نانوتوی یا مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ، فرمایا ان کے بیٹے نے قرآن یاد کیا، بچہ تھا، ہے توجہ سب کی، قرآن یاد کیا، دستار فضیلت سجائی گئی، بچہ قرآن یاد کر کے لوٹتا ہے۔ باپ نے اپنے خلوت قدے میں اپنے بچے کو بلایا، تنہائی میں بلا کے فرمایا بیٹا میرے قریب آؤ۔ قریب آئے، اپنے بیٹے کی گود میں سر رکھا، توجہ کرنا، رونا شروع کر دیا۔ اتنے روئے، ہچکی بند گئی، پھوٹ پھوٹ کے روئے، سانس روک روک کے روئے۔ کافی دیر کے بعد سر اٹھایا، ہمت کو جمع کیا اور ایک جملہ کہا، بیٹا ابھی تو نے حفظ قرآن کیا ہے نا، ابھی قرآن کی تفسیر بھی پڑھے گا، مصطفیٰ کی حدیث کا علم بھی پڑھے گا، تو فقہ بھی پڑھے گا اور بہت سے علوم پڑھے گا، دنیا تیری نسبت کو سلام کرے گی، تو وقت کا ولی اللہ بنے گا، دنیا تیرے قدم چومے گی، یہ سارا کچھ تیرے لیے ہوگا، مگر جو آج قرآن یاد کر کے آیا ہے نا، یہ تیرے لیے نہیں، یہ میرے لیے ہے۔ میں نے تجھے قرآن پڑھایا ہی اس لیے تھا کہ کوئی میری قبر پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھنے والا ہو۔ بچے کی چیخیں نکل گئی، رونا شروع کر دیا اور کہنے لگا بابا جی اپنی جدائی کا غم مجھے وقت سے پہلے مت دو، میں یہ سوچ نہیں سکتا، مگر وعدہ کرتا ہوں میں آپ سے بے وفائی نہیں کروں گا۔ فرماتے ہیں وہ دن گیا، آج کا دن آیا، کسی دن کا سورج اس وقت تک غروب نہیں ہوتا جب تک بابا کی قبر پہ 5 پارے قرآن کی تلاوت نہیں کرتا۔ اپنے لیے بچوں کو قرآن پڑھاؤ گے؟ زور سے بولو، بیٹیوں کو قرآن پڑھاؤ گے؟ اس پورے مجمع میں مجھے صرف 20 دوست ایسے چاہیے جو کھڑے ہو کے اعلان کرے شاہ جی میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ میں اپنی اولاد میں کم از کم ایک بچے کو ضرور قرآن کا قاری بناؤں گا۔ کھڑے ہو کے 20 لوگ مجھے چاہیے کھڑے ہو کے، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ یہ تو 40-50 ہو گئے، اللہ سب کا آنا قبول فرمائے، اللہ میری آپ سب کی حاضری قبول کرے۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرا آنا قبول ہے، آپ کا تشریف لانا قبول ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اپنے لیے پڑھاؤ۔ کوئی تو ایسا بھی ہو جو تیری قبر پہ کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کرے، کوئی تو تیرے پیچھے تڑپنے والا بھی ہو۔ بچوں کو قرآن پڑھائیں گے؟